سمجھا اور آہستہ آہستہ کرنا شروع کیا. میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا, اپنے گھر کے تمام بزرگوں کو دیکھا کہ کتنی محنت سے انہوں نے دن کا جمع کر کے ہمارے لیے ایک آشیانہ بنایا تھا, لیکن اس کو بنانے کے لیے کئی سال لگ گئے, کئی محنت کرنے کے بعد وہ اس طرح بھی نہیں بنا پائے جس طرح سے وہ سوچا کرتے تھے. لیکن میں نے اس 3 سال کے عرصے میں, آپ یقین کریں کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے محسوس کیا. ہر سیکنڈ, کوئی سال نہیں, ایک سیکنڈ میں میری زندگی بدلی. کس طرح؟ جی ایم آئی سے. اور کس طرح سے کہ صرف ایک چیز سوچ کے چلا تھا کہ جو حالات میرے ہیں, جس پریشانی میں مبتلا ہوں, کتنے ہزاروں میرے دوست ہیں, کتنے میرے ہزاروں ساتھی ہیں جو سیم میری ہی پریشانی میں مبتلا ہیں, تو مجھے ان کو پریشانی سے نکالنا ہے, میں خود نکل جاؤں گا. اس سوچ سے میں نے کام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے آج بہت زیادہ کامیابی سے نوازا, بہت محبت سے نوازا اور بہت ساری عزت سے نوازا. تو میں دوستوں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کامیابی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے, ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر ہم چاہیں تو اس تک پہنچ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے چاہیے جدوجہد, اس کے لیے چاہیے ویژن. آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو اس میں پختگی ہونی چاہیے. اگر آپ کے کسی ارادے میں پختگی نہیں ہوگی, اگر آپ اس پہ ڈٹے نہیں رہو گے, تو کیا کامیابی ملنی چاہیے؟ نہیں ملنی چاہیے. لیکن پھر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے. پھر بھی ہمیں آس سی ہوتی ہے کہ کیا ہم کامیاب ہونا چاہ تو رہے کہ کامیابی مل کیوں نہیں رہی ہمیں, لیکن ہم اپنے اندر کے فالٹ کو نہیں ڈھونڈ پاتے, ہم اپنے اندر کے اس نقص کو نہیں ڈھونڈ پاتے جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو رہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کہتے ہیں, بڑے بڑے نیٹ ورکرز کہتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ وہ بزنس ہے جو ہر انسان کے لیے, لیکن ہر انسان نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے نہیں ہوتا. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ انسان خود اس کا ہونا ہی نہیں چاہتا. اگر جب کوئی کسی کا ہونا ہی نہیں چاہے گا تو کیا وہ چیز بڑھ کے اس کو گلے لگا لے گی؟ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ تو وہ انڈسٹری ہے, جی ایم آئی تو وہ کمپنی ہے جو بائیں پھیلائے کھڑی ہے آپ لوگوں کے سامنے کہ آؤ اور مجھ سے گلے لگ جاؤ, میں تمہیں کامیاب کرنے کے لیے آئے ہوں. لیکن ہم اپنے وسوسوں کی وجہ سے اس اپرچونٹی کو صحیح طرح سے جج نہیں کر پاتے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ تو تمام وسوسوں کو نکال کے پھینک دیجیے اور محنت کریے اس امید سے کہ شاید میں اپنی ذات سے کسی اور کی زندگی بدل سکوں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے اتنے ہاتھ اٹھیں گے دعائیں کرنے والے کہ کوئی بھی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. نیاز سراج صاحب کی دل سے باتیں نکل رہی تھیں اور یقیناً میں بہت متاثر ہو رہا تھا. جب بات دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے, اور یہ آپ کی کلیپنگ اپنے مہمان کے لیے ناکافی ہے. جو مہمان کے لیے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس ہال میں کتنے ایسے دوست تشریف فرما ہیں جو جی ایم آئی کے کسٹمر نہیں ہیں؟ ہاتھ ریز کریں. کتنے دوست ایسے ہیں جو جی ایم آئی کے کسٹمر نہیں ہیں؟ اور میں نے بہت ادب سے یہ التماس کیا تھا کہ آج کی یہ ٹریننگ صرف جی ایم آئی کسٹمرز کے لیے ہے جو پہلے سے سائن اپ ہیں. اور جن دوستوں کے ریفرنس سے یہ دوست تشریف فرما ہیں, کیونکہ ہم جی ایم آئی ایک فیملی ہے, اور فیملی میں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو باتیں نئے آنے والے مہمانوں سے نہیں ہوتی. اور یہ یقیناً میں کچھ ایسی گفتگو آپ سے کرنے جا رہا ہوں, کچھ ایسی آپ کو واقعات بتانے جا رہا ہوں جو میرے لیے لازم تھے کہ وہ بات آپ تک پہنچاؤں. آپ دوستوں نے بہت سے مہمانوں کو بھی یاد اٹھایا گا, 2 سے 3 دوستوں نے ہاتھ ریز کیے ہیں کہ وہ آج پہلی دفعہ آئے ہیں, لیکن چونکہ یہ بات اتنے بڑے موقع پر یہ میرے پاس امانت ہے آپ تک پہنچانے کے لیے, اور میں شیئر کیے بغیر نہیں رہوں گا. تو میں اپنی اس گفتگو کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے شروع کروں گا. یہ ایک کاروباری محفل ہے, لیکن ایک مسلمان کا وہ کاروبار نہیں ہوتا, اس کا کاروبار اس کا دین ہوتا ہے, اور اس کی زندگی اس دین کے مطابق ہوتی ہے. ایک مسلمان کے لیے یہی ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ نے اپنی امت سے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ میری امت نماز نہیں چھوڑنا, اور نماز جیسے اہم ترین حکم کے ساتھ فرمایا وما ملکت ایمانکم, اپنے ان لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا
جو تمہارے محتاج ہیں، جو تمہارے ساتھ کچھ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، جن کی امیدیں تم سے بنی ہوئی ہیں، ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ بالکل ایسا ہی ایک موڑ ہماری زندگی میں آ گیا، اور یہ دن تھا 17 مارچ 2011 اور 11ویں کی رات تھی۔ کراچی ڈیفینس کے ہوٹل کی چھت پہ ہم جی ایم آئی کے ٹاپ کے لیڈرز جو رانا صاحب، عصمت اللہ نیازی، چودھری شوکت اور بہت سے لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے، اور میں اور رانا صاحب دوزانوں تھے، اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جی ایم آئی کا مستقبل کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ایم آئی کو ہم چلائیں گے مل کے، انشاءاللہ یہ بام عروج تک پہنچے گی۔ پھر چند دن گزرے اور یہ دن تھا 12 اپریل 2011 کا۔ ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، سر خرم شیخ بھی اتفاقاً ہمیں انہوں نے جوائن کر لیا تھا، اور لیفٹیننٹ وسیم بھی تھے، اور بہت سے لیڈرز تھے۔ تو ہماری گفتگو جی ایم آئی کے مستقبل کے بارے میں ہوتی رہی۔ پھر 13 اپریل 2011 کو 11 بجے مجھے کال آئی۔ میرے ساتھ وقار عباسی اور راشد میناس میرے 2 دوست تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ جی ایم آئی اب آپ کا مستقبل نہیں ہے، آپ جی ایم آئی کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیڈرز جن کو ہم نے سیکھا، جن کو ہم نے فالو کیا، جن کو ہم نے امیدوں کا محور بنایا، انہوں نے ہمیں یہ مدعا سنایا۔ پھر کیا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے میرے بہت سے ساتھی جس میں نوید تلودی اور امجد خان یہاں موجود ہیں، یہ سب لوگ آگے، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آج کے بعد آپ نے جی ایم آئی کا نام بھی نہیں لینا۔ تو میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ ان لوگوں کے خوابوں کو توڑ دیا جائے؟ اس شخص جس کے گھر میں بیٹیاں، وہ اس لیے جی ایم آئی میں شامل ہوا ہے کہ اس نے وہاں سے کما کر یہاں اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ اس لیے جی ایم آئی میں شامل ہوا ہے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم لوگوں کے خوابوں کو توڑ دیں؟ کیا ہم اپنی ذات کے لیے سوچنا شروع کر دیں؟ ہمیں بہت خواب دکھائے گئے تھے، ہمیں کہا گیا تھا کہ دبئی کے ٹورز بھی کرو گے اور تم ٹاپ کے لوگوں میں سے ہوگے۔ بہت ممکن ہے کہ تم خرم شیخ کی طرح کے ٹاپ کے لیڈر بن جاؤ، کیونکہ تم بولتا بہت اچھے ہو اور تمہارے ہاتھ میں یہ 16-18 ہزار کی ٹیم ہے۔ لیکن ہم نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے کہا جب میرے سرکار یہ فرما گئے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اپنے مذاقوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا، تو میں اپنی فیملی کا ساتھ کیوں چھوڑوں؟ پھر ہم نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے کہا ہم ایک شورائی نظام تشکیل دیں گے، اور اس شورا سے ہم مشورہ کریں گے، جو شورا فیصلہ کرے گی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ میری زبان سے میرے رب نے یہ الفاظ کہلوا دیے، اور پھر میں نے ایک شورا بنا دی، اور شورا میں مشال عابد صاحب کو امیر مقرر کیا۔ میں نے کہا میں آپ کا اسپوکس مین ہوں، اور کوئی شخص چاہے جس کی 20,000 کی ٹیم ہو، جس کی 10,000 کی ٹیم ہو، جو کل جوائن ہوا ہے، کوئی ان لوگوں سے رابطہ نہیں کرے گا، میں بات کروں گا۔ اور پھر ایسا ہوا، ہم نے کامران فارس صاحب سے رجوع کیا، انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے پنڈی کا آفس بنایا۔ یہ جی ایم آئی کا سپورٹ سینٹر ہے، یہ ساری جی ایم آئی فیملی کا سپورٹ سینٹر ہے، یہ کسی لیڈر کا سپورٹ سینٹر نہیں ہے۔ میں فیصلہ آباد گیا، اور میرے ساتھ میرے رفیق تھے وقار عباسی، ان کے ہمراہ ہم نے فیصلہ آباد میں سپورٹ سینٹر بنایا۔ فیصلہ آباد شہر میں پہلی دوسری دفعہ غالباً گیا تھا، اور مجھے مارکیٹس کا اور بازاروں کو پتا نہیں تھا، لیکن گھوم پھر کے ہم نے چیئرز لی، ہم نے سافٹ کے سارے ایلیمنٹس کو پورا کیا، برآمد کو قرآن خوانی کرائی، اور وہ بھی جی ایم آئی کا آفس ہے۔ آپ تمام جی ایم آئی فیملی اس آفس کو یوز کر سکتی ہے، اسی طرح سے جس طرح وہ آپ کا اپنا آفس ہے، جس طرح سے کراچی کا سینٹرل سپورٹ سینٹر کراچی کا مین آفس ہے، اسی طرح سے فیصلہ آباد کا آفس بھی جی ایم آئی کا آفس ہے، پنڈی کا آفس بھی جی ایم آئی فیملی کا آفس ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، ہم نے اس سے پہلے، یہ 18 اپریل 2011 کی بات ہے، چند دن پہلے کی بات ہے، کہ کامران بھائی نے کراچی کے بلو ہال میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام وہ کسٹمر جو جی ایم آئی فیملی کو جوائن کریں گے، ان کی پروڈکٹس 30 سے 40 دنوں میں ان کے گھروں تک پہنچا دی جائے گی۔ اور پھر 19 اپریل 2011 کو انہوں نے کہا کہ 30 سے 39 دنوں میں پہنچا دی جائے گی۔ جو شخص کو یہ بھی یاد ہو کہ کل میں نے کیا کہا اور آج مجھے کیا کیلکولیشن رکھتی ہے، وہ شخص کبھی ہمارے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں سیریس زیادہ ہوں، میری بات پہ یقین رکھیں، اور میں نے تمام ان لوگوں سے درخواست کی کہ ہم ان کی بات پہ یقین رکھیں گے۔ لیکن جی ایم آئی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، پاکستان کی نمبر 1 کمپنی تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی جی ایم آئی کا بہت بڑا مقام ہے۔ جب درخت تناور ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے درخت ضرور پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ اگر کسی نے جی ایم آئی سے کما کر 2, 4, 6 کروڑ اگر کوئی نیٹ ورک مارکیٹنگ کا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی تو یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ اگر کوئی